بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس رات میں ظاہر طالب پہ مغفرت کرنی ہے، اور یہ جو زمانہ ہمارا ہے، یہ جو دور جس میں ہم وسوسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہر چیز، تو جو چیز دیکھنے کو آ رہی ہے، جو مظالم دیکھنے کو آ رہے ہیں دنیا میں مظلومین کے ساتھ جس طرح سے کیا جا رہا ہے، ناعادلانہ ایک رویہ ہے، کیا یہ دور فتن کی نشانیوں میں سے ہے جو زمانہ بھی ہم گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس مرحلے میں آ گئے کہ آخر الزماں کے قریب ہو گئے ہیں، یا ابھی وقت آنے والا ہے؟ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا جی، اس دنیا کا نظام بدلتے ہوئے، تو میں نے یہ فیل کیا کہ جو ڈیولپمنٹ میں نے ماضی میں 15 سال میں دیکھی، وہ اتنی ہی کیپیسٹی کی ڈیولپمنٹ میں نے اس لاسٹ ایئر میں دیکھی. صحیح. تو زمانہ یہ ایک بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. جی. لیکن میں کہتا ہوں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، دس از بیسیکلی اے ڈسٹرکشن. وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. انسان اپنی تباہی کے آلات خود پیدا کرتا جا رہا ہے. صحیح. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو آپ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر یہ دنیا ختم ہونے کو ہے، تو میں اس سے زیادہ دور نہیں دیکھتا. صحیح. کہ جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ یہ جو دور ہوگا قرب قیامت کا، اس میں فلاں فلاں معاملات ہوں گے، تو وہ تمام چیزیں پوری نظر آتی ہیں ہمیں. صحیح. اس میں سب سے بڑی وجہ جو آپ نے خود اس کا ذکر فرما دیا کہ عدل کا نظام. میں اس کے لیے اکثر و بیشتر ایک حکایت ہے وہ پیش کرتا ہوں، تو آپ کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ اس کو لوگ بھی سنیں. جی. کہ ایک حکایت ہے، فرضی کہانی کہہ لیں. جی. ایک طوطا اور طوطی اپنے شادی کے بعد ایک ہنی مون کے لیے وہ نکلتے ہیں. تو ٹریولنگ کرتے ہوئے ایک علاقے سے گزرتے ہیں، وہاں پر بڑا ویرانہ ہوتا ہے. تو وہ طوطے سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر اس طرح کے ماحول اس لیے ہے کہ یہاں پر شاخ پر الو بیٹھا ہوا ہے. میں نے الو کے بیٹھے ہوئے یہاں پر دیکھا ہے. صحیح. اب وہ الو اس بات کو سن جاتا ہے اور وہ اس کو اس بات پہ غصہ بھی آتا ہے، تو وہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے کھانے پہ رکیں، تو صبح آپ یہاں سے چلے جائیے گا. رات کو کھانا ہوتا ہے، صبح جب جانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ طوطی تو میری گھر والی ہے، تم جا سکتے ہو، یہ نہیں جا سکتی. یہ معاملہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے شور مچنے پہ. تو جب قاضی کے پاس جاتا ہے تو طوطا اس کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ طوطی کا کلر دیکھو، طوطی کی چونچ دیکھو، دیگر معاملات دیکھو، سب میرے سے ملتے ہیں. قاضی پھر بھی الو کے حق میں فیصلہ دیتا ہے کہ بیوی اس کی ہے. صحیح. تو جب وہ رو پیٹ کے جانے لگتا ہے تو الو سے کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ. اس نے کہا اگر تم نے بیوی دینی تھی تو یہ ماجرا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ویرانہ ہے یہ کسی الو کے بیٹھنے سے نہیں ہوتا. جہاں پر عدل کا نظام نہ ہو وہاں پر یہ ویرانہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جو عدل کا نظام ہے یہ بیسیکلی کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے. تو اگر اس دنیا کی تباہی اور بربادی کا سبب کچھ بنے گا تو وہ نظام عدل ہے. صحیح. آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، دنیا کے اور مسلم ممالک دیکھ لیں جو ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ عدل نہ کیا گیا تو ڈیفینیٹلی ایک ویو اٹھے گی، ان کے خلاف ایک تحریک چلے گی. تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑی چیز کا معاملہ بنے گی. اور پھر جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر ایک ایسا وقت کا امام آئے گا جو حضور علیہ السلام کے صلب میں سے ہوگا، آپ کے نسب میں سے ہوگا، اور وہ آ کر اس تحریک کو لیڈ کرے گا، اور پھر یقیناً یہ ٹورڈز قیامت یہ معاملات چلیں گے.